اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی حقیقت۔ حضرت علقمہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے مزید 6 آدمی بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہم نے آپ سے گفتگو کی۔ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی اور آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جہالت میں اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان سے منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائیں کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکوٰۃ ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانہ جہالت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرنا اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا اور اللہ کی قضاء اور تقدیر پر راضی رہنا اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں۔ ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی یہ تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں، اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں پوری کر دے۔ جو تم نے کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ رکھو، یعنی ضرورت سے زائد بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو، اور جس مکان میں رہنا نہیں ہے اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چلے جاؤ گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جس اللہ کے پاس تم نے جانا اور اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے تم ڈرو، اور جس دار آخرت کو تم نے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔